باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھو میرے بھائیو، ابھی حالات اور ماحول بڑا عجیب چل رہا ہے، موتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے وراثت کا مسئلہ آتا ہے۔ مجھے آپ کو دو مسئلے کچھ الگ بتانے ہیں، اس وجہ سے کہ چند دنوں کے اندر ہی ایسے دو تین مسئلے آئے۔ دیکھو، پہلے تو ایک مسئلہ یہ سمجھیں، ایک آدمی ہے، اس کی اولاد میں لڑکا نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے۔ برابر دھیان سے ہم سمجھیں، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اگر ایک لڑکی ہے نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اس آدمی کے مال میں سے، چونکہ اس کی اولاد ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو، مرحوم کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا سارے مال میں سے۔ سارے مال میں سے 8واں حصہ اس کو دیا جائے گا، اور آدھا، پورے مال میں سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک ہی لڑکی ہے۔ اچھا، اگر دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو پورے مال کا 2/3 یعنی 3 حصے کر کے 2/3 یہ بچوں کو دے دیا جائے گا، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے ان کو، اور 8واں حصہ ماں کو تو ملے گا۔ اب اس کے بعد جو بچا ہے نا، اگر مرحوم کا باپ ہے تو باپ کے پاس جائے گا، اور اگر مرحوم کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو بھائیوں کے پاس جائے گا مال۔ آپ سمجھے؟ اگر بھائی نہیں ہے تو بھتیجوں کے پاس جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ اسواف، وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک انصاری عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں ہے جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، ہو آپ کے مجمع میں تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی یہ دونوں بچیوں کے باپ کا مال، یعنی میرے شوہر کا مال، اس کے چچا نے لے لیا، سارا مال لے لیا۔ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر جاؤ، وہی کا انتظار کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ اور اس کے دیور کو بھی بلاؤ، یعنی لڑکیوں کے چچا کو بھی بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ 2/3 مال، یعنی مال کے 3 حصے، 2 حصے یہ دونوں بچوں کو دیے جائے، اور پورے مال کا 8واں حصہ مرحوم کی عورت کو دیا جائے گا، اور باقی تو لے لے بھائی، چچا کا حق ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک مسئلہ، دیکھو جوان بھی بہت مرے، باپ کی موجودگی میں بیٹا مر گیا، یہ مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے، آپ ذرا سمجھ لو اس کو اچھی طرح سے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی کا ایسا مسئلہ ہو تو اس کو جلدی سے یہ مسئلے کو یعنی نمٹا لینا چاہیے اپنی موت سے پہلے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ باپ موجود ہے، بیچ میں سے بیٹا انتقال ہو گیا۔ ایک 3 نام سمجھو آپ، جو مثالیں دی جاتی ہے عربی میں، زید، اس کا بیٹا عمر، اور اس کا بیٹا بکر۔ زید، عمر اور بکر۔ اب زید زندہ ہے، بیچ میں سے زید کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی عمر کیا ہوا؟ اس کا پوتا ہوا نا، اس کا پوتا ہوا۔ اب جب یہ انتقال ہو گیا نا یہ پوتے کے باپ کا، کیونکہ زید کا پوتا ہے اور عمر اس کا باپ ہوا نا، اب پوتا موجود ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، اور دادا اور پوتا۔ اب باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاوے نا تو پوتوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاوے تو جس کا انتقال ہوا نا اس کے بچے، یعنی دادا کے پوتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا وراثت میں سے۔ اچھا،
اب نہیں ملے گا ان کو، یہ تو فیصلہ ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ اب دادا کو دو کام میں سے ایک کام کرنا ہے، دو کام میں سے ایک کام دادا کو کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا میرے پوتوں کو، کیونکہ میرا بیٹا میری زندگی میں مر گیا، تو اب میری جیتے جی ان کے نام کے اوپر کچھ بھی کر کے ان کو مالک بنا دوں۔ دیکھو یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایسا لکھا نا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں دکان فلاں مکان میرے پوتوں کو دے دیا جائے، وہ نہیں چلے گا، وہ تو پھر شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ دادا اپنی زندگی میں پوتوں کو اپنی زندگی میں مالک بنا دے کہ بھئی یہ میرے پوتوں کا، جاؤ میں نے تم کو دے دیا، یہ ایک کام یہ کرے۔ اچھا یہ کام نہیں کرنا تو دوسرا کام ان کے حق میں وصیت کر دے، اس لیے کہ وصیت ون فرد میں ثلث مال میں، مال کے تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہو جاتی ہے، تو ان کے حق میں وصیت کرے کہ بھئی میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد، اب یہ چلے گا، میرے مرنے کے بعد یہ میرے پوتے جو ہے ان کو فلاں 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 دے دیا جائے، ایسا اتنا اتنا دے دیا جائے۔ تو یہ وصیت جو دادا کرے گا نا، کیونکہ وصیت ان کے بارے میں کی جاتی ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اور یہ پوتوں کو، باپ لڑکا مر گیا تو پوتوں کو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، تو ان کے بارے میں وصیت جائز ہے، ان کے بارے میں وصیت کر جاوے تو یہ وصیت مال کے تہائی حصے میں نافذ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے وہاں ایسے مسائل ہو، اس کے اوپر ذرا توجہ سے اور فکر کر کے دھیان دو۔ دیکھو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم جب سبق پڑھ رہے تھے، میں مفتی کلاس میں تھا، افتاء میں تھا، ہم سبق پڑھ رہے تھے، ہمارے مفتی صاحب مفتی عبداللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی تھی، کہا کہ دیکھو باپ کا انتقال ہوا نا، باپ کا جیسے باپ کا انتقال ہوا نا، ساری اولاد، مرحوم کی بیوی بھی اور اولاد بھی، سارے سامان میں ہر چیز میں شریک ہو جاتے، ہر چیز میں، یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کی جو چپل ہے نا، اگر اس کا مالک باپ ہے نا تو اس میں بھی سب کا حصہ ہے۔ اب اندازہ لگاؤ تو۔ اچھا اب کام کیا کرنا ہے؟ باپ کے انتقال ہوتے ہی کچھ دنوں کے اندر، 2 4 8 10 دن کے اندر سب ہو جاوے، وراثت تقسیم کر دو۔ پھر مفتی صاحب نے، ہمارے استاد مرحوم نے فرمایا تھا، اگر وراثت تقسیم نہیں کی تم نے اور تمہارے باپ کے مال میں سے تم نے ایک لقمہ جو کھایا نا، تو اس میں 2 حصے حلال کے ہیں اور 1 حصہ حرام کا ہے، کیونکہ تمہارے 2 حصے ہیں اور تمہاری بہن کا 1 حصہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا جلدی ہو سکے نا، ہم اس کو نمٹانے کی پوری کوشش کریں، مل سمجھ کے تھوڑا سا بیٹھ کے جتنا جلدی ہو سکے اس کو نمٹا دے گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کچھ بھی ایسے مسائل، یہ کیا ہے، ہر فیملی کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے وہاں 2 بیٹے، کسی کے وہاں 3 بیٹیاں، کسی کے وہاں بھائی 5 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹے ہیں، کسی کے وہاں 5 بیٹے ہیں تو 1 بیٹی ہے، بھائی مرحوم کی بیوی ہے نہیں ہے، ماں باپ ہے نہیں ہے، ہر ایک فیملی کے تقریباً الگ الگ مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے وہاں کا جو بھی مسئلہ ہو تو ہمارے سے جو تعلق رکھنے والے مفتی صاحب ہیں تو ان سے ہم رابطہ قائم کریں اور اچھے انداز سے بیٹھ کر سمجھ لیں کہ شرعی اعتبار سے ہمارا کیا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے اور ہر حق والے کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔